السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی شخص کسی مصیبت یا کسی پریشانی یا کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کے سامنے آنسو بہا کر رو کر اور اپنی زندگی کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سناتا ہے اور اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے اللہ کے سامنے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور ایک عرصہ اور ایک وقت گزر جاتا ہے اور اس کی پریشانیاں، اس کے حالات اسی جگہ پر ہیں، اور اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال، اس کے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے کہ اے اللہ، میری پریشانیاں کب دور ہوگی اور میری آزمائش کب ختم ہوگی، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعائیں کب سنے گا۔ تو آج میں آپ کو یہ 6 باتیں بتلا رہا ہوں، یہ باتیں اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا۔ یقیناً یہ باتیں آپ کو کافی مددگار ثابت ہوگی آپ کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، اور یہ باتیں آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اور آپ کی لائف کو بہترین بنانے کے لیے اور اللہ کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی۔ ان کو دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً پریشانیوں کے بعد آسانی ہے، حالات کے بعد آسانی ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ حالات مختصر سے وقت میں آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت تمہارے لیے حالات کو سازگار کر دے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں راضی کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری چاہت کے مطابق تمہاری چاہتوں کو مکمل کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کو کم کر کے، کبھی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی باغات کو کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں جھنجھوڑیں گے اور تم کو پرکھ کر کے دیکھیں گے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہو۔ جو منافق ہوتا ہے یا جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تھوڑی سی آزمائش آئی، مصیبت آئی، اللہ کی جو ہے برائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ الذین جو ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر و انعام تیار کر رکھا ہے۔ تو صبر اپنی زندگی کے اندر پکڑ کے رکھنا، یہ زندگی ہے اور گزر جائے گی، یہ زندگی ہے ختم ہو جائے گی، لیکن بے صبری پر جمے رہے اور بے صبرے رہے، اللہ کی شکوہ شکایتیں کرتے رہے، یقیناً اس پر بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ تو صبر کر لے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر و انعام عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات کہ دعا ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے، کہ ہم تہجد میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میری حاجتیں، میری پریشانیاں، میری مصیبتیں، میرے حالات اور میری زندگی بڑی مشکلات کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اے اللہ میری ان پریشانیوں سے مجھے نجات دے دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں وسوسہ کب آتا ہے کہ جب ہم دعائیں کر رہے، ایک عرصہ گزر گیا اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا ہے، تو یہ ہمارے ذہن سے نکال دینا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ پریشانی آئے اللہ سے مانگو، پریشانی آئے نماز پڑھو، پریشانی آئے صدقہ کرو، نیک عمل کرو۔ یہ ہمیں دماغ نہیں لگانا ہے کہ بس قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بس ہو رہی ہے،
قبول ہو رہی ہے، اللہ قبول کر رہا ہے، یہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ ہونا چاہیے۔ جو تیسری بات ہمارے دماغ میں آتی ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے اور وہ ہمارے ایمان کو اور ہمارے اعمال کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم یہ کرو، اور جب ہم وہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میرے اللہ نے میرے اس عمل کو قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتلایا ہوا ہے، اور یہ عمل نبی علیہ السلام کا بتلایا ہوا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر یہ عمل ہے اور میرا اس پر یقین ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہ عمل مجھے بتلایا گیا اور میرا اس پر ایمان اور یقین ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عبادات اور میری دعائیں، میری تہجد قبول فرما لی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ جب پریشانی، مصیبت، حالات آئے کہ ہمارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنایا۔ جب تک ایمان کمزور ہوگا، جب تک عقیدہ کمزور ہوگا، ہم اپنے اللہ پر اتنا کامل اور مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے، تو اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اور جب ایمان مضبوط ہوگا، پریشانی آئے گی، فوراً ہمارا دل یہ گواہی دے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں کس چیز کا خوف ہے، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ جب ہم نے اللہ سے محبت کر لی ہے تو اب یہ ساری آزمائشیں ہمارے لیے برداشت کرنا بھی آسان ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اتنا گارنٹی دے رہا ہے، اتنی وزنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، جن کا ایمان مضبوط ہے اور جو ایمان پر جمے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کو مضبوط کیے ہوئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پختہ اور یقینی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ دوست کس کو کہا جاتا ہے؟ دوست کہا جاتا ہے جو ہمارا رازدار، جو ہم پر جو ہمارا ساتھی۔ دوست کہا جاتا ہے مشکلوں میں ساتھ دینے والا، پریشانی میں اور اسی طریقے سے دکھ درد میں ہمارے پاس بیٹھنے والا اور ہماری سننے والا یا پھر ہماری مدد کرنے والا دوست ہوتا ہے نا۔ اپنی زندگی میں ہر ایک کا ایک الگ الگ دوست ہوتا ہے، اور دوست اپنے دوست کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہاری نصرت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ سے بہتر دوست کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر مدد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم پڑھے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، یقین جانیے کہ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور جس دن اللہ سے محبت پیدا ہو گئی نا، اس دن ہمارے لیے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے اپنے لیے جو دعائیں کر رہے ہیں ان کے قبول ہونے کا یقین رکھیں کہ اللہ نے میری سن لی، کہ ان اللہ سمیع بصیر۔ ہمیں جو بات کہتے ہیں نا کہ اللہ نے میری دعائیں نہیں سنی، میں کافی عرصے سے میرے دل میں ایک دعا ہے اور میں اس کو مانگ رہی ہوں اور وہ دعا میں اپنے رب سے مانگ رہی ہوں اور میرا اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی ایمان کمزور ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، وہ بصیر بھی ہے، ہر ایک کی حالت کو اور ہر ایک کی کیفیت کو اور ہر ایک کی پریشانیوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے اور ہر ایک کو سنتا ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو ہمارا ایمان جب تک کمزور ہوگا تب تک ہم یہی شکوہ شکایتیں کرتے رہیں گے کہ کافی عرصے سے میں دعا کر رہی ہوں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، انشاءاللہ کافی مزہ آئے گا۔ اسی طریقے سے ہم دعائیں کرتے کرتے کافی تھک جاتے ہیں کہ دعائیں کر رہے ہیں لیکن اگر نا امیدی دل میں آ گئی،
اگر نا امیدی کا شبہ دل میں آ گیا کہ اب تو میری دعائیں قبول نہیں ہونے والی ہے، تو میرا عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو ہے نا امیدی یہ کفر ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ گمراہ ہوئے، بہکے ہوئے ہیں، وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو 6 سے 7 چیزیں وہ بتلائیں کہ جو ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے اندر بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں آئیں، صبر کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیے گا، اللہ کو اپنا دوست بنا لیجیے گا، اور قرآن کریم کو محبت کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے، اور ایک ایک آیت کو سمجھ کر کے پڑھیے گا کہ میرا اللہ اس آیت میں مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کا مجھے کیا پیغام ہے، اور میرے اللہ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے، کیا ہدایت دی ہے، میرا اللہ نے مجھے کیا کہا ہے۔ اس انداز میں قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تکلیفیں آسان ہو جاوے گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔